آج دنیا کا ہر مسلمان ظلم اور استبداد کے پاؤں میں گرا ہوا ہے، لیکن ایک ہی علی کے چاہنے والے ہیں، اور وہی حکمران جو علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں وہ دنیا کے کسی ظالم کے سامنے جھکے نہیں ہیں۔ اور یہ فلسفہ کب بنتا ہے؟ یہ فلسفہ تب بنتا ہے جب وہ یہ محسوس کریں کہ آپ کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہو۔ ان زعمتم انکم اولیاء اللہ وتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ شہید کا درجہ کیوں بلند ہے؟ ایک شہادت ہے جو ایکسیڈنٹلی آ جاتی ہے، لیکن ایک شہادت ہے جو اختیاری، جو بدر والوں کو ملی، جو احد والوں کو ملی، جو کربلا والوں کو ملی، جو حزب اللہ کے ماننے والوں کو ملی۔ وہ شہادت جو اختیاری شہادت ہوتی ہے، جو فلسطین کے مسلمانوں کو مل رہی ہے، اس کا درجہ کیوں بلند؟ اور شہید کب بنتا ہے؟ فرمایا ان زعمتم، اگر تجھے یہ گمان ہے، زعم ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، تو کہا کہ آسان سا مشورہ ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تمنا کرو موت کی۔ میرے عزیز، تمنا تب تک نہیں آتی جب تک محبت نہ ہو۔ بچپن کی مثال دی، بچہ آئس کریم کی تمنا کرتا ہے، نیا نوجوان بڑے بڑے موبائلوں کی تمنا کرتا ہے، خواتین زیور اور حسن کی تمنائیں کرتی ہیں، بندہ مال و شہرت کی تمنا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر ولی ہو تو موت کی تمنا کرو، اور علی نے کہا موت ہی کامیابی ہے۔ تمنا وہی کرے گا جو اس جہاں سے اتنی محبت نہ کرے جتنی اس جہاں سے کرے۔ موت تو جوان کو بھی آ سکتی ہے، بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس جہاں پر اتنا ایمان ہو جہاں کے لیے انسان اپنا یہ جہاں کیا کر دے، قربان کر دے۔ شہید حججی، اب ظاہر ہے ان کی مختلف لوگ شہید ہوتے ہیں، لیکن ان کی شہادت کی ویڈیوز نہیں بنتی، بہت مشکل ہوتا ہے۔ پارا چنار کے شہداء جب شہید ہوئے اور ان کی مختلف قسم کے ہتھیاروں سے باڈی کے قطع کیے گئے، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ماؤں کے لیے منظر دیکھنا، بہنوں کے لیے منظر دیکھنا۔ حججی ان شہداء میں سے تھا جس کا گلا کاٹا گیا اور ویڈیو بنائی گئی، تو اس کی ماں لمبے عرصے تک ایک ٹروما کے اندر تھی۔ ماں ہے، ماں کا دل بچوں کے لیے اور ان کی محبت کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ صرف اتنا بولتی رہی، کہتے تھے آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، درجہ شہادت ملا ہے۔ قوم کے اندر کوئی بھی شہید ہوتا ہے، وہ دفاع وطن ہو، دفاع حرم ہو، دفاع گھر ہو، وہ بھی شہید ہے۔ اپنے ناموس کے دفاع کے لیے چلا جائے، وطن کے دفاع کے لیے چلا جائے، سب کو شہید بولا جاتا ہے۔ تو کہا کہ مجھے بس اتنا ہے کہ جب میرے بیٹے کا گلا کٹ رہا تھا تو میرے بیٹے کو تکلیف ہوئی ہوگی، میں اس تکلیف کی وجہ سے غمزدہ، اور بس کوئی وسیلہ نکل آئے کہ میں اپنے بیٹے سے پوچھوں کہ میرے لال تکلیف کتنی ہوئی تھی۔ تو کہتے کئی ہفتوں تک یہ بے چین رہی۔ ایک دن سو کے اٹھی تو اس کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ کہا کہ حججی کی والدہ آپ کے چہرے پہ آج اتنا اطمینان ہے، ڈیلی اٹھ کے بچے کے لیے روتی، کہا آج خواب میں نے اپنے لال کو دیکھا ہے، اور میں نے کچھ نہیں کہا، میرے بیٹے نے مجھے بولا کہ اماں آپ اتنے دنوں سے پریشان ہو کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ کہا بس میں اتنا بتا دوں، جب گلا کٹ رہا تھا تو نظروں کے سامنے آقا حسین کھڑے ہوئے تھے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ بتانا چاہا کہ ماں، جب مصر کی کافرہ عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا، انہیں انگلیوں کے کٹنے کا پتہ نہ چلا تھا، میں تو اس حسن کو دیکھ رہا تھا جو فرزند زہرا کے لال کا حسن تھا، جسے خالق یوسف نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا۔ کہ واللہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے گلے پہ چھری کیسے چلی۔ کئی ایسے لمحات ہمارے لیے بڑے غمزدہ ہوتے ہیں، اسپیشلی فلسطین کے جو حالات ہیں،
کبھی کبھی تو یہ بچوں کے اوپر جو گھر بلڈنگز گرتی ہیں تو واللہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے وجود کے اوپر سب کچھ گر رہا ہے. لیکن کہاں گئے انسانیت کے نعرے مارنے والے، ہیومن رائٹس کے نعرے مارنے والے، اسلام اور قرآن کی باتیں کرنے والے؟ یہ وہ امتحان الہی ہے. یہاں پہ اصل میں مجاہد راہ حق کا پتہ چلتا ہے کہ زندگی کس کی محبت میں اس نے گزاری ہے. یہاں پہ حکمرانوں کے دین اور غیرت کا پتہ چلتا ہے کہ واقعاً غیرت اللہ زیادہ ہے، محبت خدا زیادہ ہے، محبت اسلام زیادہ ہے، یا اپنے مقام اور اپنی کرسی کی محبت زیادہ ہے. مدینے میں امام حسین کی نماز بھی بچی ہوئی تھی، روزہ بھی بچا ہوا تھا، بہنوں کی چادریں بھی بچی ہوئی تھی، سکینہ کا بچپنا بھی بچا ہوا تھا. لیکن خرجت الاصلاح امت جدی، فرمایا حسین یہ کیسے برداشت کرے کوئی شرابی رسول کے منبر پہ بیٹھ گیا. انڈیویجولی اگر کوئی شراب پیتا تو امام حسین کا ایکشن اتنا شدید نہ ہوتا، لیکن حاکم جب بے دین بن جاتا ہے، کیونکہ عوام رعیت اپنے حاکموں کے دین پہ ہوتی ہے. آج پاکستان کے حکمران اگر کرپٹ ہیں تو آپ کو ایک ریڑھی والا بھی کرپٹ ملے گا، اور کرپشن اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، ہیرا پھیری اس کے لیے بڑی بات نہیں ہوگی. ایک کرپٹ ملک میں مولوی بھی کرپٹ ہوتا ہے، ایک کرپٹ ملک کا مفتی بھی کرپٹ ہوتا ہے، ایک ڈرپوک ملک کے حکمرانوں کے مولوی بھی ڈرپوک ہوتے ہیں، عوام بھی ڈرپوک ہوتے ہیں. جب حکمرانوں سے غیرت ختم ہو جاتی ہے تو عوام میں بھی غیرت باقی نہیں رہتی. سب سے کم غیرت اہل بیت کے کلام میں وہ لوگ ہیں جو ظلم کو برداشت کرتے ہیں. اور امام حسین نے یہ سکھایا، ورنہ قیمت کیا تھی باغ فدق کی، جس کے نام پہ باغ جنت کر دیا گیا ہو. کیا قیمت ہے سیدہ کے سامنے. لیکن تربیت دے رہی ہیں کہ کسی کو آسانی سے اپنا حق چھیننے نہ دینا.